السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے کتاب سکھائی اور حکمت سکھائی اور تورات سکھائی اور انجیل سکھائی، یعنی ان ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا حافظہ اخیر قسم کا تھا، تورات بھی زبانی یاد، انجیل بھی زبانی یاد۔ واز کرتے ہیں، لوگ گرویدہ ہوتے ہیں، اگر کوئی مد مقابل یہودی عالم آتا تو پڑھ پڑھ کر کے تورات کی آیتوں کا حوالہ دیتے اور اسے لاجواب کر دیتے۔ 30 سال کی عمر کے اندر اللہ کریم نے انہیں نبوت عطا کی۔ ان کی حمایت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تو وقت کے بادشاہ نے انہیں قتل کروا دیا، شہید کروا دیا، ان کے سر پر آرا رکھ کر کے ان کو چیر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ان کے خالہ زاد تھے، انہوں نے ان کی تصدیق کی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ صرف 3 سال حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تبلیغ کر پائے تھے، لوگ دھڑا دھڑ گرویدہ ان کے ہو رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہودی بادشاہ کی وساطت سے ان کے بھی پیچھے پڑ گئے۔ تو اس وقت اللہ کریم نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اللہ کریم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ انہیں کہتے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں تمہارے لیے ایک مٹی کی شکل بناتا ہوں جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے۔ فانفخ فیہ، پس میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ کیا ہو جائے گا؟ اڑتا ہوا صحیح کا پرندہ ہوگا۔ اس میں میرا کمال نہیں، باذن اللہ، اللہ کمال۔ یہ چونکہ نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کے لیے، مناظرہ کے لیے آئے، تم جو کہتے ہو اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہیں کرو، سب کچھ اختیار کس کے ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ دیکھو ہم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، وہ مٹی کی شکلیں بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ پرندے اڑ جاتے تھے، مادرزاد اندھے کا آج تک کوئی علاج نہیں کر سکا، وہ ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، آج تک کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا، وہ مردہ زندہ کرتے تھے۔ آخر کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس تھا نا، اس لیے ہم ان کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ یہی تقریر آج بھی آپ سنتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ کیا تو وہ ہو گیا، تو چونکہ ان کے پاس اختیار ہے، یہ کرامت ہے، اس لیے ہم ان کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کریم نے اس کا جواب دیا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایسا کرتے تھے، لیکن میں نے انہیں رسول بنایا ہے اور وہ میری اجازت سے، میرے حکم سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کا بڑا زور تھا، جادوگر کی بڑی قدر و منزلت تھی، تعظیم تھی، تو اللہ کریم نے اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، اور جادوگروں نے جب مقابلہ کیا، دیکھا کہ یہ جادو کی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی طاقت ہے، ان کی آنکھیں کھلی اور فوراً سجدے میں گر پڑے۔ فرعون کہتا رہا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے سولی پہ لٹکا دوں گا، وہ کہنے لگے اب جو کچھ بھی کر لے ہم اللہ کو چھوڑنے والے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر چوٹی کے حکیم تھے، آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، اور لاجواب قسم کی حکمت تھی، ان کا طوطی بولتا تھا، ان کی بڑی تعظیم تھی، قدر تھی۔ تو اللہ کریم نے اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے کہ آج تک کسی نے مٹی کے اندر روح نہیں ڈالی، بے شک جتنا بڑا حکیم اور ڈاکٹر ہو، کسی نے مٹی کے اندر روح نہیں ڈالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی شکل بناتے اور اللہ کے حکم سے کہتے پھونک مارتے اڑو، اور وہ صحیح سلامت اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا۔
آنکھیں خراب ہو گئی، آپریشن کیا، دوائی ڈالی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، یہ تو ڈاکٹر کرتے رہے، طبیب کرتے رہے، لیکن جو بچپن سے اندھا ہی پیدا ہوا اس کا آج تک کوئی طبیب اور ڈاکٹر علاج نہیں کر سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے وہ کیا ہو جاتا؟ بنا ہو جاتا، تندرست ہو جاتا۔ جو مریض ہو، آخری سانس ہو، بالکل ہر طرف سے بیماریوں نے گھیر لیا ہو، ڈاکٹروں نے علاج کیا ہو، طبیبوں نے علاج کیا ہو، بندہ ٹھیک ہو گیا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن فوت شدہ بندہ فوت ہو جائے، اس کو غسل کفن دے دیا جائے، اس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے، اس کے بعد کوئی طبیب بھی اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جا کر کے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، اور وہ مردہ کھڑا ہو کر باتیں کرتا، چلتا پھرتا۔ تو اللہ کریم نے یہ معجزہ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شعراء کا طوطی بولتا تھا، انہوں نے پوری کائنات کو تسخیر کیا ہوا تھا، ان کی قدر و منزلت تھی، اور ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر، فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر، لغت کے اندر، بولی کے اندر انہوں نے شعر لکھے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ کرے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ کریم نے اپنی کلام قرآن پاک نازل کیا، اور اس نے سارے شعراء کے اوپر پانی پھیر دیا، اور لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اوے انسانوں تم بھی مل جاؤ، جنوں تم بھی مل جاؤ، پہلوں کو ملا لو، پچھلوں کو ملا لو، سارے کے سارے مل کر کے اس قرآن پاک کا مقابلہ کر لو۔ سارے کا نہیں، 10 صورتوں کا مقابلہ کر لو، 10 صورتوں کا نہیں، ایک صورت کا مقابلہ کر لو، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ لیکن بار بار اعلان کیا گیا، منادی دی گئی، بتایا گیا، لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو اللہ کریم یہ فرمانا چاہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کیا کرتے اور کوڑھی کے مرض کو ٹھیک کیا کرتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردے کو زندہ کیا کرتے، بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کو بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کرتے رہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن پیچھے کیا تھی؟ اللہ کی طاقت تھی۔ جیسا اللہ نے طاقت دی حضرت عیسیٰ بن مریم کو، اسی اللہ کی تم کیا کرو؟ پوجا بھی کرو۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور ان کو حضرت عیسیٰ بن مریم یہ بھی کہتے تھے کہ جو کچھ تم گھروں سے کھا کر کے آئے ہو وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا، اور جو کچھ اپنے گھروں کے اندر کل کے لیے ذخیرہ کر کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی تھیں تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ان کی مانیں گے، پیچھے چلیں گے تو پھر ہماری کامیابی ہے، وگرنہ ہماری کیا ہے؟ ناکامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر یہ سب کچھ دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لانا چاہتے تو انہوں نے اپنے مقدر کے اندر خود ہلاکت لکھ لی ہے، مقرر کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔